أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 11ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلے درس میں آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 14 تک کی تفسیر سماعت کی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اور جب ان کے اوپر ہماری کھلی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے اوپر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ اس قرآن کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لے آؤ، او بدلہ، یا اس کو بدل دو. یعنی یا تو کوئی دوسرا قرآن لے کے آ جاؤ، یا ہماری خواہشات کے مطابق اس قرآن میں ترمیم کر لو، اس میں ایڈیٹنگ کر دو، اس میں چینجنگ کر لو. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن کو بدل دوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے پاس وحی کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں تو عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو نہ پڑھتا تمہارے اوپر، اور نہ ہی اس قرآن کی اللہ تعالیٰ تم کو اطلاع دیتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اس کے پہلے ایک عمر تمہارے بیچ میں گزار چکا ہوں. 40 سال نبوت کا اعلان کرنے کے پہلے میں تمہارے درمیان رہا ہوں. جب آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا تو آج کیوں بولوں گا؟ اور ان 40 سالوں میں میں نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، کوئی استاذ میرا نہیں تھا، تو آج اتنا بہترین کلام میں کیسے تمہارے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں؟ تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس کے پہلے ایک عمر میں تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، تو اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. انہ لا یفلح المجرمون، مجرم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور یہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے جو معبود ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، ان کی سفارش سے اللہ تعالی ہماری بگڑی بناتا ہے، ہماری مصیبتیں دور کرتا ہے. قل اتنبئون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو اس چیز کی بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جس بات کو اللہ تعالیٰ بھی نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں. یعنی اللہ کو تو نہیں پتا ہے کہ اس کائنات میں اس کا کوئی شریک بھی ہے، کوئی پارٹنر بھی ہے. تم یہ بات اللہ کی طرف منسوب کرو، اللہ کو بتا رہے ہو. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، اور پہلے لوگ ایک امت تھے، لوگ نہیں تھے مگر ایک امت. فاختلفوا، پھر لوگوں میں اختلاف ہوا. یعنی تمام کے تمام انسان پہلے توحید پر تھے،
ابتدا میں حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک جتنی انسانوں کی نسلیں گزری وہ توحید پر تھیں. پھر دھیرے دھیرے شیطان نے ان کو شرک کی طرف آمادہ کیا. تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ یہ شرک جو ہے وہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے. اصل شرک نہیں، اصل توحید ہے. توحید پر اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا. تو لوگ ایک امت تھے، پھر لوگوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے فیصلہ، تیرے طرف سے پہلے سے بات نہ ہوئی ہوتی، تیرے رب کی طرف سے پہلے سے کلمہ نہ ہوتا، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ اتمام حجت کے پہلے کسی قوم پر اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے اختلافات کا فیصلہ دنیا میں کر دیتا. مگر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے اور اس کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اتمام حجت کے پہلے کسی قوم پر اپنا عذاب نہیں بھیجتا. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی اتاری گئی. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر کوئی بڑی نشانی، جیسے قوم سمود کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے اونٹنی نکالی گئی چٹان میں سے، تو اس طریقے کا کوئی بڑا معجزہ ان کے اوپر کیوں نہیں اتارا گیا. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. یعنی کسی قوم کے مطالبے پر اس قوم کے لیے کسی معجزے کو ظاہر کرنا یہ نبی کے اختیار کی بات نہیں، یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے. اور اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اس قوم کے مطالبے پر اس معجزے کو ظاہر کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، اس قوم کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے. تو میں یہ بات اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. تو تم لوگ انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا. اور جب ہم لوگوں کو کسی تکلیف کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو اذا لہم مکر فی آیاتنا، اس وقت وہ ہماری آیتوں میں مکر سے کام کرنے لگتے ہیں، چال بازی کرنے لگتے ہیں. قل اللہ اسرع مکرا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خفیہ تدبیر میں زیادہ جلدی کرتا ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر زیادہ تیز ہے. مکر کا لفظ عربی میں خفیہ تدبیر کو بولتے ہیں یا حکمت عملی کو بولتے ہیں. اب یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. اردو میں مکر کہتے ہیں ہم مکاری کو، چال بازی کو، لیکن عربی میں خفیہ طریقے سے سیکرٹ پلاننگ کر کے کوئی کام کیا جائے اس کو مکر کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر زیادہ تیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے تو اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے تحت ان کو ڈھیل دیتا ہے تو اس میں بھی اس کی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے. قل اللہ اسرع مکرا. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے جلدی کوئی خفیہ تدبیر نہیں کر سکتا. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون. بے شک ہمارے فرشتے وہ سب لکھ رہے ہیں جو تم چال بازی کرتے ہو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. وہی اللہ ہے جو تم کو سفر کراتا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی. حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبہ. یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور ہوائیں پاکیزہ اور خوشگوار ہواؤں کے ساتھ وہ کشتیاں لوگوں کو لے کر کے چلتی ہیں. وَفَرِحُوا بِهَا. اور لوگ بڑے مگن ہو جاتے ہیں. جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ. تو اس وقت ان کے اوپر تیز آندھی آتی ہے. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. اور ہر جگہ سے موجیں ان کی طرف آتی ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ. اور لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا گیا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو اس وقت لوگ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، عبادت کو اللہ کے ساتھ خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. یعنی اس وقت وہ اپنی دعا میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتے. اس وقت جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں پکارتے جن کو وہ دنیا میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہیں. اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں. اس سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ انسان کی فطرت میں توحید ہے، انسان کے نیچر میں توحید ہے. انسان کی جو نیچرل آواز ہے وہ توحید کی آواز ہے. انسان ماحول سے متاثر ہو کر کے اپنی اس آواز کو دبا لیتا ہے، مگر اس کی جو دل کی آواز ہے وہ توحید ہے، اور مصیبت کے وقت وہ آواز جو ہے وہ لوٹ کر کے آتی ہے. مشرکین جو ہے مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارتے تھے.
فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ فلاں فلاں لوگوں کو نہ چھوڑا جائے، ان میں اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ان کا نام بھی تھا، تو یہ مکہ سے بھاگ کر کے کشتی میں سوار ہو کر کے کہیں جا رہے تھے۔ جب کشتی بھنور میں پھنسی، طوفانی ہواؤں میں پھنسی، تو کشتی کے ملا نے سب سے کہا کہ اس وقت صرف اللہ کو پکارو۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے کہا کہ اگر سمندر کے سفر میں صرف اللہ بچاتا ہے تو خشکی میں بھی اللہ ہی بچائے گا، اور یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو اکرمہ نے اپنے دل میں کہا کہ اگر آج اللہ نے مجھے نجات دی تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اللہ نے ان کو نجات دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ لیکن آج امت محمدیہ کے اندر افسوس کی بات ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مشکل وقت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے۔ وہ مشکل وقت میں بھی یا علی مشکل کشا، یا خواجہ غریب نواز، یا غوث اعظم جیسے نعرے لگاتے ہیں، یعنی اللہ اکبر۔ ان مشرکین مکہ سے بھی گیا گزرا آج کے نام نہاد مسلمانوں کا عقیدہ ہو گیا کہ مشکل وقت میں بھی وہ ان سفارشی لوگوں کو پکارتے جن کو انہوں نے سفارشی بنا کے رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس مشکل وقت میں وہ مشرکین صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے۔ کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اے اللہ اگر آج اس مصیبت سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم یقیناً تیرا شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اور جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، خشکی کی طرف نکال دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے لگتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا، اے لوگو تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری اپنی ذات کے اوپر ہے۔ تم جو بھی سرکشی کرو گے، جو بھی اللہ کے قانون سے بغاوت کرو گے، اس کا وبال تمہارے خود اپنی ذات کے اوپر ہے۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں پلٹ کر کے ہمارے پاس آنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی تم کو خبر دے گا۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، دنیا کی زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا۔ فاختلط به نبات الارض، پھر اس بارش سے زمین میں اگنے والی چیزیں خوب گھنی ہو کر کے نکلیں۔ مما یاکل الناس والانعام، جن کو انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنی رونق کو حاصل کر چکی، وزینت، اور زمین خوب سج گئی، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کھیتی کے، اس زمین کے مالکوں نے یہ سمجھا کہ وہ اپنی کھیتی پر قابض ہو چکے ہیں۔ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اس کے اوپر ہمارا عذاب آیا دن کے وقت یا رات کے وقت۔ فجعلناہا حصیدا، اور پھر ہم نے اس کھیتی کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح سپاٹ میدان بنا دیا۔ حصیدہ یہ لفظ جو ہے محسودہ کے معنی میں ہے۔ محسود کس کو کہتے ہیں؟ اس کھیتی کو کہتے ہیں جسے کاٹ کر کے الگ رکھ دیا گیا ہو اور کھیت بالکل سپاٹ میدان ہو گیا ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو کھیتی کی وجہ سے زمین بالکل ہری بھری تھی اور سج گئی تھی، ہمارا عذاب آیا تو ہم نے سپاٹ میدان بنا دیا۔ کأن لم تغن بالامس، جیسے وہ کل وہاں پر تھی ہی نہیں، اتنا اس کا نام و نشان مٹ گیا کہ جیسے وہ وہاں پہ کھیتی تھی نہیں۔ تو دنیا کی مثال بھی ایسی ہے۔ یہ دنیا جو آج رنگین لگ رہی ہے، سرسبز و شاداب لگ رہی ہے، اٹریکٹیو لگ رہی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دنیا کی تمام رونقیں ختم ہو جائیں گی، اور جیسے وہ سپاٹ میدان ہو گئی وہ کھیتی، دنیا کی بھی تمام رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ بڑی بہترین مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی یہاں پہ دی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طریقے سے اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے دار السلام کی طرف۔ دار السلام سلامتی کا گھر، یعنی اے دنیا والو، اس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، دنیا میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہیں، دنیا تو فنا ہو جائے گی ایک دن۔ آؤ تمہارا رب تم کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، جنت کی طرف بلا رہا ہے، جو سلامتی کا گھر ہے، جہاں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، ساری نعمتیں تم کو ان لمیٹڈ ملیں گی اور اس ڈر کے بغیر ملیں گی کہ وہ چیزیں کبھی ختم ہوگی۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تم کو دعوت دیتا ہے دار السلام کی طرف۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 سے 25 تک آج آپ کے سامنے اس کی تفسیر کی گئی۔
اس میں جو پوائنٹس ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن نبی کا کلام نہیں ہے۔ نبی کا کام صرف قرآن کو پہنچا دینا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے قرآن کی کسی ایک آیت یا کسی ایک لفظ میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے نہ تو نبی کو یہ اختیار دیا تھا اور نہ نبی ایسا کام کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سالہ نبوت کے پہلے کی جو زندگی تھی وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ تھی، اور ایک کھلی ہوئی دلیل تھی اللہ کے رسول کی رسالت کے اوپر، کہ ان 40 سالوں میں جس انسان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، ایسا انسان کیوں کر جھوٹا دعویٰ کرے گا نبوت کا؟ اور جو انسان کبھی کسی استاذ کی شاگردی اختیار نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کا کلام، اتنا بہترین کلام کیسے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے؟ تو وہ زندگی بھی آپ کی رسالت کی دلیل ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، یہ دونوں بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے تھے، مگر ساتھ میں وہ اپنے بتوں کے بارے میں، اپنے معبودوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ان کے سفارشی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک ان کو پہنچانے والے ہیں۔ مشرک جو ہے اللہ کے بارے میں وہ بات کہتا ہے جو اللہ نے خود نہیں کہی، وہ اللہ کے بارے میں وہ دعویٰ کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی نہیں کیا۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسانی آبادی شروع میں توحید پر تھی، اصل توحید ہے، بگاڑ جو ہے وہ شرک ہے۔ انسانوں کے اندر جب بگاڑ ہوا تب وہ شرک کی طرف آئے، اور آج بھی مصیبتوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اپنی فطرت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ پریشانی کے بعد جب اس کو نعمت ملتی ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور سرکشی پر اتر جاتا ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی خفیہ تدبیر دنیا کے تمام لوگوں کی خفیہ تدبیر اور مکاریوں پر حاوی ہے۔ دنیا والے لاکھ پلاننگ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیسٹ پلانر ہے، اس کی تدبیر کے آگے اور اس کے پلاننگ کے آگے کسی کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی۔ سمندری سفر میں پھنسنے پر مشرکین مکہ اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے، یہ بات بھی معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ دنیا فانی ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کی مثال اللہ نے اس بارش کے ساتھ اور اس کھیتی کے ساتھ دی ہے، جو کھیتی شروع میں بڑی رونق والی لگتی ہے اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور سپاٹ میدان ہو جاتی ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ گناہ اور سرکشی یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا وبال انسان کی اپنی ذات پر آنے والا ہے۔ اور آخری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اللہ اپنے بندوں پر انعام کرتے ہوئے ان کو جنت کی طرف بلاتا ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے جنت بنائی ہے اور اپنی جنت کی طرف اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔